गिरामी कद्र सामईन, कुछ लोगों ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी के बारे में पूछा है कि उसके अक़ायद व नज़रियात कैसे हैं, वह अहलुस्सुन्नत वल जमात में दाखिल है या नहीं, और उसकी वीडियो क्लिप देखना और सुनना कैसा है और उसकी बात का मानना कैसा है। तो जानना चाहिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी ये बाकायदा आलिम नहीं है। इसने स्कूल और कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, तालीम हासिल की है, और इसने आँखें बरेलवी घराने में खोली हैं और एक लंबी मुद्दत तक ये बरेलवी मकतब फ़िक्र से जुड़ा रहा और बरेली रहा। फिर उसके बाद वो देवबंदी भी हुआ और अहले हदीस भी हुआ, और इस वक्त शीयों के अक़ायद व नज़रियात की तरवीज व इशाअत करता है। ये कोई आलिम दीन नहीं है। ये कुरान व हदीस में शुकूक व शुबहात पैदा करता है और इसके अक़ायद व नज़रियात इंतहाई ख़तरनाक हैं। ये मनमानी कुरानी आयात की तशरीह करता है, अहादीस नबविय्या की मनमानी तशरीह करता है, और अकाबिर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शान रफ़ी में गुस्ताखियाँ करता है। इंतहाई बेहूदा और गंदी ज़ुबान रखने वाला है। अकाबिर उलमाए दीन की शान में भी बकवास करता है। आइए ज़रा सा इसके अक़ायद व नज़रियात के ताल्लुक़ से आपके सामने हम कुछ अर्ज़ कर दें। ये अक़ायद व नज़रियात उसके बाज़ जो है वीडियो क्लिप से अख़ज़ किए गए हैं और बाज़ जो है उसकी तहरीरात से अख़ज़ किए गए हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे, उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं। आइए हम ज़रा पढ़ करके आपको सुनाते हैं कि इसके अक़ायद व नज़रियात क्या हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक़ से ज़रा इसके अक़ायद व नज़रियात सुनिए। एक वीडियो क्लिप में कहता है कि सब सहाबाए किराम से अल्लाह राज़ी नहीं हुआ। अल्लाह की रज़ामंदी का सर्टिफिकेट सिर्फ़ बैअत रिज़वान वाले सहाबाए किराम के लिए है। इसी तरह कहता है कि सब सहाबाए किराम जन्नती नहीं। कहा कुरान करीम की आयत वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना कि अल्लाह ने सब सहाबा से जन्नत का वादा किया है। इसका माना बताते हुए कहता है कि इसका माना ये है कि अपने आमाल की सज़ा भुगत कर आखिरकार सहाबा जन्नत में चले जाएंगे। अलियाज़ बिल्लाह। एक जगह कहता है कि फ़तह मक्का के मौका पर इस्लाम कबूल करने वाले सहाबाए किराम ने मौत के डर से कलमा पढ़ा था। इसके अक़ायद व नज़रियात में से ये भी है, ये खुल करके बयान करता है। कहता आज मोबाइल से देखकर कुरान पढ़ने वाले को ज़ुबानी कुरान पढ़ने वाले सहाबाए किराम से ज़्यादा सवाब मिलता है। कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बहुत से सहाबा मुर्तद हो गए थे। अलियाज़ बिल्लाह। कहता हौज़े कौसर से रोके जाने वाले वही होंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सहाबी थे। अलियाज़ बिल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह। कहता है कि वफ़ात के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा किराम से नाराज़ थे और नाराज़गी की हालत में ही फौत हुए। एक वीडियो क्लिप में कहता है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इख्तिलाफ़ करने वाले सहाबा के बारे में दिल साफ़ नहीं है, उनके बारे में दिल में रंज है। वो जंग जमल और सिफ़ीन के ताल्लुक़ से सुनिएगा। जंग जमल और सिफ़ीन में सहाबाए किराम के बाहमी इख्तिलाफ़ की तरफ इसने इशारा किया और कहा जिन्होंने हज़रत यानी इशारा करते हुए हज़रत अली जो वाकई इमाम भी थे और खलीफा राशिद भी थे, उनकी बैअत नहीं की, वो वाकई जाहिलियत की मौत मरे। अलियाज़ बिल्लाह। ये क्या कहता है एक वीडियो क्लिप में कि सैयदना मूसा के साथ सबसे बड़े मुआविन हारून थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
اس لیول کے معاون نہ سیدنا ابو بکر تھے نہ سیدنا عمر، بلکہ صرف سیدنا علی تھے۔ یہ کن کے عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کرنا چاہتا ہے؟ یہ نیم رافضی نہیں، مکمل رافضی ہے، پورا کا پورا رافضی ہے۔ کہتا ہے کہ روحانی طور پر سیدنا علی پہلے خلیفہ ہیں، جبکہ سیاسی طور پر سیدنا ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں۔ کہتا ہے امام ترمذی ناسبیت اور فرقہ واریت کی بیماری میں مبتلا تھے، اور تابعی امام ابراہیم نخعی کے دل میں بنو امیہ نے بغض اہل بیت بھر دیا تھا۔ کہتا ہے کہ محمد ابن قاسم ہندوستان میں اسلام کے غلبے کے لیے نہیں بلکہ اہل بیت کے افراد پر ظلم ڈھانے آیا تھا۔ تاریخ مسخ کر رہا ہے یہ۔ امام بخاری کے رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس نے کتنا بڑا الزام لگایا، کہا امام بخاری حدیث گول کر گئے علیہ باللہ۔ کہا بنو امیہ سے ڈرتے تھے لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں سکتی تھیں، بعد والوں نے پوری بیان کر دی۔ یہ امام بخاری پر کتنا بڑا الزام ہے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری سے بھی امت کو بیزار کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے کہ جو ائمہ مشاجرات صحابہ کے بیان سے روکتے ہیں ان کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ اس کے یہاں دیکھ رہے ہیں اسلام کا پیمانہ کیا ہے۔ یہ کہتا ہے گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں۔ ابن تیمیہ نے شاتم رسول کی سزا کے قتل ہونے پر جو کتاب یعنی الصارم المسلول کی لکھی ہے، آج اگر وہ زندہ ہوتے تو اس کتاب کی وجہ سے میں ان پر انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ کرتا۔ یہ ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھیے گا۔ اور کہتا ہے کہ یہ جو حدیث لا تسبوا اصحابی اور یہ جو حدیث وکان یکتب الوحی، اتنی حدیث بیان کرنے والے علماء اہل سنت مراد دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ کا علمی خائن، چور، یہودی کردار والے ہیں۔ انہی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گامدی صاحب کو کیا مانتا ہے۔ اسی طریقے سے مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے قادیانیوں کے بارے میں اس کا کیسا نرم گوشہ ہے، شیعوں کے تعلق سے اس کا کیسا نرم گوشہ ہے، ذرا سنیے گا۔ کہتا ہے قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے صراحتاً کہیں بھی دعوی نبوت نہیں کیا۔ یہ بچا رہا ہے اپنے امام مرزا غلام محمد قادیانی کو۔ کیا کہتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے صراحتاً کہیں بھی دعوی نبوت نہیں کیا۔ گامدی صاحب کے متعلق کہتا ہے کہ گامدی صاحب حق گو عالم دین ہیں، جبکہ کتنے مسائل ایسے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کے انہوں نے منمانی قرآنی آیات کی تشریح اور احادیث نبویہ کی تشریح کی ہے، چونکہ ان کا امام وہی گامدی ہی ہے۔ موسیقی، سود، گستاخ رسول کی سزا وغیرہ میں گامدی صاحب کو سننے کی یہ تلقین کرتا ہے۔ گویا ان کے عقائد و نظریات اس کے بھی عقائد و نظریات ہیں۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ غیر نبی کا مباہلہ کرنا دعوی نبوت کے مترادف ہے، مباہلہ صرف نبی ہی کر سکتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو عام آدمی سنے گا تو سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ وہ قرآن کریم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، احادیث نبویہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، صحابہ کرام کی مقدس شخصیات سے بھی بدظن ہو جائے گا، علماء دین سے بھی اس کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ اس لیے ایسے ناپاک اور مردود و مطرود شخص کی ویڈیو کلپ عوام کو کسی صورت میں سننا درست نہیں ہے۔ عقائد اور نظریات کے خراب ہونے اور گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ ایک جاہل شخص ہے، یہ جو ہے عربی کتابیں جو ہے سمجھ ہی نہیں سکتا، قرآن کریم یہ دیکھ کر کے صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ بے شمار غلطیاں اس کی جو ہے نیٹ پر موجود ہیں، ویڈیو کی شکل میں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لا تعداد علماء کرام نے اس کے خلاف ویڈیو بنائے، اس کے عقائد و نظریات کے خلاف اور اس کی باتوں کے خلاف، مگر یہ ایک ضدی ہے، لوگوں کو چیلنج کرتا پھرتا ہے، لیکن اس کے چیلنج کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اس کے یہاں اس کے اکیڈمی میں جہلم پہنچتے ہیں تو یہ مطرود ہے، یہ بہت ہی بڑا بے غیرت ہے، یہ سامنے ہی نہیں آتا۔
اور بعد میں جب واپس ہو جاتے ہیں 1-2 دن رہ کر کے علماء، تو بعد میں ویڈیو بناتا ہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ چیز ہونی چاہیے تھے، وہ چیز ہونی چاہیے تھی۔ بعض علماء کرام نے تحریری طور پر اس سے رابطہ کیا ہے، تو پہلے اس نے کہا کہ اپنے جو ہے اعتراضات اور اپنی کیا باتیں پوچھنی ہیں وہ ذرا لکھ کر کے بھیجو۔ جب بھیجا ہے پھر اس کے بعد بھی جو ہے اس نے ملاقات نہیں کی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کسی کے سامنے بیٹھنے کی جرأت و جسارت قیامت تک نہیں پا سکتا، کبھی نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب کسی عالم دین کے سامنے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا عالم دین ہو، اگر پختہ عالم دین ہے، عربی عبارات پر اس کی گرفت ہے، تو اس کے سامنے یہ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ وہاں تو عربی عبارات پڑھنے کی بھی نوبت آئے گی۔ تو اب یہ کیسے پڑھے گا؟ زبر زیر جانتا ہی نہیں ہے، یہ اعراب جانتا ہی نہیں ہے، یہ الٹا سیدھا کرے گا۔ یہ تو ترجمہ دیکھ کر کے، اردو ترجمہ دیکھ کر کے لوگوں میں بہکا رہا ہے، غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے اور لوگوں کے خلاف الزام تراشیاں کر رہا ہے، تو وہ تو نہیں کر پائے گا۔ اس کی دکان بند ہو جائے گی، لوگوں میں اس کی مٹی پلید ہو جائے گی۔ اس وجہ سے یہ کبھی کسی عالم دین کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا، بیٹھنے کی جسارت اور جرأت رکھ ہی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ تیاری کر کے ادھر ادھر سے اردو کتابوں سے پڑھ کر کے ویڈیو کلپ ہی بنا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے بس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال عوام کو چاہیے کہ اس کے عقائد و نظریات سے پرہیز کریں، اس کی باتیں ماننے سے پرہیز کریں، اس کی ویڈیو کلپ ہرگز ہرگز نہ سنیں۔ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، یہ ایک جو ہے گمراہ ہے، ضال و مضل ہے، گمراہ خود بھی اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، توبہ کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔